بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو کا عنوان ہے نعت خوانوں کا مذاق اڑانے والوں اور ان کو برا بھلا کہنے والوں کے نام۔ جب سے اسمارٹ فون آیا ہے ویڈیوز کی ایک بھرمار ہے۔ اچھا، اب کچھ تو ویڈیوز ایسی ہیں جو تکنیکی بنیادوں پر بنائی جاتی ہیں، وہ تو خیر انڈرسٹوڈ ہے معاملہ، لیکن ویڈیو بنانے میں چونکہ ہر کوئی آزاد ہے، اور خاص کر جس کا اپنا ذاتی موبائل ہے، اس نے اسمارٹ فون اس کی ملکیت میں ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ویڈیو بنانے میں بھی آزاد ہے، اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے اس کہنے میں، بولنے میں اور اپنا وہ خاص پیغام پہنچانے میں وہ آزاد ہے۔ آج اس چیز کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر موضوع پر یا جس موضوع پر بھی وہ چاہتا ہے وہ ایک ویڈیو بنا دے، اور خاص کر طنز اور مذاق اور تمسخر کے حوالے سے۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں کہ تمسخر اڑانے کی قرآن میں ممانعت ہے، حدیث میں اس کی ممانعت ہے۔ ہمارا اخلاق، ہمارا اسلامی تربیتی نصاب، تربیتی نظام، تربیتی اسلامی انداز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کا تمسخر اڑائیں، بے جا کسی پہ طنز کریں۔ اب چونکہ ہماری موضوعاتی جو گفتگو ہے وہ نعت خوانوں کے حوالے سے ہے، تو پچھلے ایک عرصے سے یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بہت سے نعت خوانوں پر تمسخر اور طنز کے حوالے سے ویڈیوز یا مختصر ویڈیو کلپس بنائے جاتے ہیں۔ اس میں ہر شخص کا انداز مختلف ہے۔ کوئی تو کسی نعت خوان کا چھوٹا سا ایک کلپ چلاتا ہے پہلے، مثلاً کوئی نعت خوان اگر کسی لفظ کی تکرار کر رہا ہے، جیسے ایک نعت خوان، میں ان سے واقف نہیں ہوں لیکن میں نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ وہ رم جھم کے جو کلمات ہیں ان کی تکرار کر رہے ہیں۔ اچھا، اب جب کسی الفاظ کی، کسی کلمات کی یا کسی مصرے کی، یا مصرے کے کسی ٹکڑے یا کسی حصے کی، کسی مرکب کی، کسی مفرد لفظ کی تکرار کی جاتی ہے، تو پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ تکرار کیوں کی جاتی ہے۔ اس تکرار کو سمجھنے کے لیے آپ کا نعت خوان ہونا، قوال ہونا اور موسیقی سے آگاہ ہونا یہ ضروری ہے۔ جب آپ نہ نعت خوان ہیں، نہ آپ قوال ہیں، نہ آپ کو موسیقی کا کچھ پتہ ہے، تو آپ کیسے کسی تکرار کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ تکرار دراصل یہ ایک گائکی کا، نعت خوانی کا، قوالی کا یہ ایک چھوٹا سا ایک جزو ہے کہ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے مفہوم اور مقصد و مطلب کے اعتبار سے اس قدر اثر انگیز ہوتے ہیں کہ جب ان کی تکرار کی جاتی ہے تو سامعین پر ایک بہت ہی غیر معمولی اثر ہوتا ہے، اور وہ غیر معمولی اثر، وہ اثر انگیزی، جب وہ سننے والا وہ تاثر لیتا ہے ان الفاظ کی تکرار کا، تو پھر ان پر سماع کے حقیقی اثرات کا نزول ہوتا ہے، اور انہیں ایک خاص لطف اور ایک خاص ذوق میسر آتا ہے۔ بعض لوگ تو وہ تکرار سنتے ہیں کلمات کا تو جھوم جاتے ہیں، اور بعض جن کا ذوق انتہائی لطیف ہوتا ہے تو وہ وجد میں آ جاتے ہیں، جسم کو خاص انداز سے حرکت دیتے ہیں، اور اس وقت کی جو حرکت ہوتی ہے وجد کی، وہ چونکہ ان کے
بس سے باہر ہوتی ہے تو اس وقت انہیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ کون سے عضو کی حرکت کس انداز سے ہو رہی ہے۔ صوفیہ کی زبان میں، اہل علم مشائخ کی زبان میں اسے وجد کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک اور لفظ بھی ہے، ایک اور ٹرم بھی ہے، تواجد۔ وجد اور تواجد میں فرق یہ ہے کہ وجد اس کیفیت کا نام ہے جو خود بخود سماع کر کے، کوئی بات سن کے جب انسان جھومتا ہے اور اس کے جھومنے کا جو انداز ہے وہ دھمال میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ وجد کہلاتا ہے اہل علم کے نزدیک، اہل تصوف، اہل روحانیت، اہل سلوک اور اسلاف، اہل علم اور مشائخ کے نزدیک۔ جبکہ تواجد یہ ہے کہ از خود وجد کی ایک کیفیت بنانا، کیونکہ یہ جو تفاعل کے وزن پر جو اسماء آتے ہیں، ان کلمات کے جو معنی ہیں اس میں ایک یہ چیز بھی پائی جاتی ہے کہ انسان کا اپنا بھی اس میں ایک دخل ہوتا ہے۔ تو تواجد کا مطلب ہے کہ از خود ایک وجد کی سی کیفیت بنانا، پہلے خود اپنے جسم کو خاص قسم کی حرکت دینا، پھر آگے جا کر وہ تواجد بھی وجد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو تواجد بھی جو ہے وہ اگر اپنے آپ کو وجد میں لانے کے لیے یا اپنے آپ کو ذوق میسر اور مہیا کرنے کے لیے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ صوفیہ کی کتابوں میں موجود ہے یہ بات۔ کشف المعجوب، اگر آپ کو فارسی زبان آتی ہے تو کشف المعجوب اصل فارسی پڑھیں، آپ ترجمے وغیرہ میں نہ پڑھیں، تو وہاں یہ چیزیں موجود ہیں۔ دیگر بھی تصوف کی جو امہات کتب ہیں اور باقی کتابیں ہیں، وہاں وجد، تواجد اور جو اصطلاحات کی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ اصطلاحات، یہ ٹرمینالوجی موجود ہے۔ اچھا، اب یہ چونکہ یہ اصطلاحات کا تو خیر موضوع بہت لمبا ہے، میں پھر اس کو ذرا کلوز کرتا ہوں اور اس طرف آتا ہوں کہ جب کوئی نعت خوان کسی کلمے کی یا 2 کلموں کی یا 3 کلمات کی یا پورے مصرے کی تکرار کرتا ہے تو وہ سن کر سامعین پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ تکرار بھی اس وقت شروع کرتا ہے جب پہلے وہ کلمات ادا کرتا ہے تو سامعین کی طرف سے اسے اقداد ملتی ہے، سامعین اپنے ذوق کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ سامعین کو ذوق اس میں آیا ہے، ان کلمات کی ادائیگی میں آیا ہے یا اس مصرع کی خواندگی میں آیا ہے، تو وہ پھر اس مصرع کی تکرار کرتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں تکرار۔ اور یہ نعت خوانی میں، قوالی میں، گائکی میں اور سماع میں یہ ایک خاص جزو ہے۔ یہ صرف تکرار اسی کو معلوم ہو سکتا ہے، ایک تو جو خود گاتا یا نعت خوانی کرتا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سامعین کے ذوق سماع کو سمجھتا ہو۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اچھا، اب دوسری یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جو عقیدہ کے اعتبار سے انسانی جو سننے والے جو سامعین بیٹھے ہیں، اہل ایمان بیٹھے ہیں، ان کے عقیدہ کو اس سے جلا ملتی ہے، تو اس کی تکرار بھی انہیں بہت لطف دیتی ہے، بہت مزہ دیتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ لفظوں کا تکرار ہے، وہ لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اس میں فصاحت ہے لفظوں میں، پھر وہ لفظ مل کر جب ایک مصرع بنتے ہیں یا ایک بڑا سا مرکب بنتے ہیں تو اس میں ایک بلاغت کا عنصر شامل ہوتا ہے، وہ بلاغت کے رنگ ان کے سامنے آتے ہیں تو انہیں ایک ذوق میسر آتا ہے۔ یا ویسے شعر خوانی، شعر کی سماعت جو ہے وہ صاحبان ذوق کی ایک پہچان ہے، تو وہ سنتے وقت انہیں ایک لطف آتا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ اس مصرع میں یا ان خاص کلمات میں کوئی عقیدہ بیان ہو رہا ہے، کوئی محبت کی یا عشق کی ایسی بات بیان ہو رہی ہے جو سامعین کو بہت ہی لطف دے رہی ہے اور وہ بار بار اس کو سننا چاہتے ہیں۔ اب ایک جو کامیاب نعت خوان ہے، جو ایک ماہر نعت خوان ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ سامعین کو اس سے ذوق آ رہا ہے تو وہ پھر اس کی تکرار کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی نعت خوان اس قسم کی تکرار کرتا ہے تو اس پر جاہل لوگوں کا اعتراض نہیں بنتا۔ آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ تکرار میں، اچھا ایک اور مثال جو آج کل بہت وائرل ہے وہ یہ ہے جی، وہ منگتا کا کسی نعت خوان نے پڑھا، اب لوگ اس پہ جو ہے وہ پیسے ہاتھوں میں لے کے ایک کر رہا ہوتا ہے، اس کی پیچھے آواز ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ میں اس نعت خوان کی آواز چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جناب ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ایکشن کر رہا ہوتا ہے اس کے مطابق، الفاظ کے مطابق، اور دوسرا بندہ پیسے لے کے اسے پیسے دے رہا ہوتا ہے، وہ پیسے لیتے جا رہا ہے۔ یہ جو مذاق ہے نعت خوان کے ساتھ، اس کی نہ تو کوئی اخلاقی طور پر اجازت دی جا سکتی ہے اور شرعی طور پر تو اس کی اجازت ہے ہی نہیں، اور اخلاق بھی تو شریعت کا ہی جزو ہے نا، تو کسی بھی حوالے سے
اس عمل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ نعت خان کی نعت خوانی کے ساتھ مذاق کرنا، اس کے تکرار کے ساتھ مذاق کرنا، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ جنہیں ویڈیو کلپ بنانے کے لیے اور کوئی موضوع نہیں ملتا تو وہ اس پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کوئی نعت خان کو پیسے دیتا ہے، چاہے وہ پیسے آرام سے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر وہ پیسے اس کے اوپر نچھاور کرنا شروع کر دیتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض حضرات جو ہیں اس میں بہت ہی سختی کا، وہ کچھ مولویوں کو میں نے سنا بہت سختی کرتے ہیں کہ یہ بھائی میراثی انسان نہیں ہے کیا، میراثی مسلمان نہیں ہے کیا، میراثیوں پر پھر نچھاور کرنا تم نے کیسے جائز قرار دیا؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ پیسے دینے والا بھی خاص ذوق میں دے رہا ہوتا ہے، اور پیسے کیا ہے، ایک کاغذ ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے نا۔ تو اگر کوئی ذوق کے ساتھ 2-3 دفعہ اس طرح وہ نچھاور کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور آرام سے دیتا ہے تو یہ تو اور اچھی بات ہے۔ نعت خان اس سے ہاتھوں سے پیسے وصول کر لیتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو یہ بھی اخلاق کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے ہماری اس مختصر ہم ہر موضوع پر بول سکتے ہیں، ہر سوال کے آپ کا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جواب دے سکتے ہیں۔ ہمیں ہر اعتراض کی مختلف اس کی جو اجزاء ہیں ان کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ایک موقع پر ہی سب سوالوں کا جواب دیں یا ہر موضوع پہ بات کریں، لیکن ہمیں ادراک ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے کہ لوگ کس قسم کے اعتراض کرتے ہیں، یا اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں تو اس میں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی فلاں جز کو چھوڑ دیا، فلاں بات کو چھوڑ دی۔ میں خلاصتاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ نعت خانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، اس کی انہیں نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ حدیث اجازت دیتی ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ مجموعی طور پر ہمارا دین اجازت دیتا ہے، بلکہ کسی دوسرے جو مذہب ہے ان کے لوگ بھی، ان کی کتابیں بھی، ان کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق بھی کسی انسان کا تمسخر اڑانا یہ کسی دوسرے انسان کو زیب نہیں دیتا۔ یعنی انسان کا تمسخر اڑانا انسان کو زیب نہیں دیتا، اور اچھی جائے کہ مومن ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہلوائے، اور وہ ایک نعت خان کا اور مذاق بھی صرف اس بنیاد پہ اڑائے کہ وہ جی کسی لفظ کا تکرار کر رہا ہے، اور پھر یہ خیال کر لینا کہ وہ لفظ کا تکرار اس لیے کر رہا ہے تاکہ اسے اس پہ پیسے ملے۔ یہ تم نے کیوں سوچ دیا؟ اور اگر وہ تکرار کر رہا ہے، لوگ اس پہ خوش ہو رہے ہیں، سامعین اس پہ خوش ہو رہے ہیں اور سامعین اسے پیسے دے رہے ہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم سے لے کر وہ جو ہے وہ لوگوں کو پیسے تم نے دیے ہوئے تھے جو اس پہ نچھاور کرتے ہیں یا اس کو پیش کرتے ہیں یا اس کو دیتے ہیں۔ اپنی ایسی حرکتوں سے باز آؤ، یہ حرکتیں تمہیں دین سے، اور یہ تمہارے دین کی، تمہارے ایمان دار ہونے کی، تمہارے مومن ہونے کی، تمہارے مسلمان ہونے کی کمی پر دلالت کر رہی ہیں کہ تمہارا تو ایمان اور تمہارا اسلام کتنا ناپختہ ہے کہ تم اخلاقی طور پر دوسروں پہ حملے کر رہے ہو، دوسروں کا تمسخر اڑا رہے ہو، دوسروں کا تم مذاق اڑا رہے ہو، دوسروں کے متعلق تم باتیں کر رہے ہو، یعنی سامنے ہیں تو تم ان کے خلاف جو ہے وہ غلط باتیں کر رہے ہو، اگر سامنے نہیں ہیں غائبانہ طور پر ویڈیوز بنا کر تم ان کی غیبت کر رہے ہو، تم یعنی نہ ان سے تمہارا کوئی تعلق، نہ تم ان کو پال رہے ہو، نہ تم ان کو کھانا کھلا رہے ہو۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے جی کہ میں باقی تو کوئی اعتراض نہیں کرتا لیکن فلاں نعت خان کو میں جانتا ہوں تو اس کے اخلاق ٹھیک نہیں، اور اس کے انداز ٹھیک نہیں، اور اس کی نعت پڑھنا مجھے پسند نہیں۔ بھائی تمہیں پسند نہیں، تم اس محفل میں نہ جاؤ، تم اس نعت خان کی نعت مت سنو، اس کے ساتھ تعلق مت استوار کرو، اس کی باتیں مت کرو۔ تمہیں یہ کس نے حق دیا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی عالم دین اگر کسی مجلس میں یا کسی ویڈیوز میں یا کسی موقع پر کوئی گفتگو کرتا ہے کسی نعت خان کے متعلق، تو بھائی اس کے پاس تو اتھارٹی ہے، وہ تو اہل علم ہے، وہ تو عالم دین ہے، اس کو شریعت نے، قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت دی ہے کہ وہ اصلاح کرے۔ وہ تو کسی نعت خان کی اصلاح کر سکتا ہے، اور وہ اصلاح وہی کرے گا، اور آگے پھر جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ اس کو سنے اور اس پہ مقدور بھر عمل کرے۔ لیکن ایک عام آدمی کو، ایک عام سامع کو، ایک عام شخص کو عوام الناس میں سے اسی کس نے اتھارٹی دی ہے اس نعت خان پر حملہ کرنے کی؟ رہ گئی بات کہ نعت کا انداز کیسا ہونا چاہیے، نعت خوانی کیسی ہونی چاہیے، نعت خان کو کیسا ہونا چاہیے، تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ نعت میں مکمل آداب ملوز خاطر رکھنے چاہیے، نعت خان کو بھی اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے، کلام کا وہ اچھا انتخاب کرے، اس میں غلطیاں نہیں ہونی چاہیے،
کوئی ایسا کلام نہیں پڑھنا چاہیے جو جس کا مفہوم درست نہ ہو، اور اگر کوئی مشکل کلام ایسا ہے کہ جسے عام لوگ سن کر اس کا مفہوم کچھ اور کا اور ہی سمجھتے ہیں، کچھ اور ہی سمجھتے ہوں، تو ایسا کلام بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس محفل میں کلام پڑھا جا رہا ہے، نعت خوانی کی جا رہی ہے، حمد خوانی کی جا رہی ہے، منقبت خوانی کی جا رہی ہے، وہ کیسا مجمع ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، سامعین کیسے ہیں۔ اگر تو ایک نعت خوان 4-5 علماء کی مجلس میں بیٹھا ہے، کمرے میں بیٹھا ہے، سننے والے 4-5 ہیں، اور وہ 4-5 بھی علماء ہیں، وقت کے اہل علم ہیں، اہل فن ہیں، اور اہل فہم ہیں، اہل فراست ہیں، اہل قیاست ہیں، دانا ہیں، اہل دانش ہیں، تو ان کا تعلق عقل و دانائی سے ہے، بینائی سے ہے، اور وہ ہر لفظوں کی گہرائی، ان کے مطالب، ان کے مقاصد، ان کے مفاہیم، ان سب کو سمجھنے والے بیٹھے ہیں، تو وہاں نعت خوان ان کے مطابق کلام پیش کرے، جو کیونکہ انہیں تو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اور جہاں عام لوگ بیٹھے ہیں، گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، مزدور طبقہ بیٹھا ہے، ڈرائیور بیٹھے ہیں، ریڈی بان بیٹھے ہیں، دکاندار بیٹھے ہیں، وہاں وہ کلام پڑھے جو ان کی سمجھ میں آئے، ایسا کلام وہاں نہ پڑھے۔ اب دیکھو، کلام تو جتنے بھی مشائخ کا، جتنے بھی بزرگوں کا پیش کیا جاتا ہے وہ تو درست ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ آپ کی کم فہمی اور کم علمی کی بات ہے نا، یا کج فہمی کی بات ہے۔ دیکھو، لوگ اعتراض کرتے ہیں بلے شاہ کے کلام پر، سلطان باہو کے کلام پر، میاں محمد بخش کے کلام پر، اچھا باقی جو یہ بڑے بڑے صوفی شعراء ہیں ان کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، ہیر وارث شاہ پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا جیسے کہ وہ ایک تھے گجرات کے ایک بزرگ تھے مفتی صاحب، انہوں نے میاں محمد بخش، مولانا جامی، مولانا رومی، کسی کو نہیں چھوڑا اپنے ایک رسالہ میں، سب کے کسی نہ کسی شعر پہ انہوں نے اعتراض کر ڈالا۔ تو یہ وہ لوگ یہاں یہ ذہن میں رکھو کہ مشائخ کا جو کلام ہے وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اعتراض کرنے والوں کا اپنا علم کم ہوتا ہے، کم فہم ہوتے ہیں، بلکہ اکثر تو کج فہم ہوتے ہیں، یعنی بات کچھ اور ہے، سمجھ کچھ اور ہے، اپنے پاس علم نہیں ہے۔ دیکھو، علماء نے کہا کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے ایک پرانی تحقیق کے مطابق 30 سے 32 علوم درکار ہے، اور آج دیکھو جس کو وہ ہے موقع ملتا ہے، موبائل سامنے رکھ کے، کیمرہ سامنے رکھ کے، اردو ترجمہ تفسیر سامنے رکھ کے تو درس قرآن دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں علوم و فنون کی۔ پھر وہ غلط سے غلط تشریح کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، تفسیر بالرائے کرتا ہے۔ جیسے وہ ایک شیخ محمد کے نام سے ایک شخص ہے، اپنے پاس سے وہ، یعنی اس وقت تفسیر بالرائے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جاہل لوگ ہیں، ایسے لوگ جن کی کوئی اتھارٹی ہی نہیں، اہل علم میں نہیں۔ ایک عام شخص ہے جو دن کو مزدوری کرتا ہے، اسے کیا حق حاصل ہے کہ کسی نعت خوان کے تکرار پر، اس کے لفظوں پر، اس کی نعت خوانی پہ اعتراض کرنا شروع کر دے، یا کسی عالم کی گفتگو پر؟ اتھارٹی صرف عالم دین کو ہے، اور عالم دین بھی کسی نعت خوان کی کوئی اصلاح کرے گا تو وہ براہ راست اس نعت خوان کی اصلاح کرے۔ یہ نہیں کہ نعت خوان نے کوئی کلام پڑھا لاہور میں، یہ پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، نہ کسی کو کچھ پتہ، نہ خود اس کلام پہ کچھ غور کیا ہے۔ اچھا پھر بات یہ ہے کہ اہل علم موجود ہیں، میں خود ذوق شعری رکھتا ہوں، شاعر ہوں، 6-7 زبانوں میں شعر میں نے کہے ہیں، کئی میرے مجموعے ہیں۔ بھئی آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے کسی شعر کے فہم کے لیے؟ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں جی، میں بہت بڑا دانا ہوں، اہل فہم و فراست میں سے ہوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت، تو پہلے اپنی اصلاح بھی کرو، دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ ہم نے بڑے بڑے اہل علم دیکھے ہیں جو ٹھوکریں کھاتے ہیں، خود مجھ سے ذاتی طور پر، مجھ سے عمر میں کتنے بڑے عمر رسیدہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، مجھ سے کئی سوالات کیے ہیں۔ کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کہ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ عالم تھے، لیکن ایک عالم کو بعض اوقات ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اسے پھر یہ چاہیے ہوتا ہے کہ دوسرے کسی اس فن سے جڑے ہوئے اور اس شعبے سے جڑے ہوئے شخص سے پھر وہ رابطہ کرتا ہے۔ ایک سے رابطہ کرے، 2 سے کرے، 3 سے کرے، 4 سے کرے، 5 سے کرے۔ کیا اعلیٰ حضرت سے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء نے استفتاء نہیں کیا؟ کیوں کیا؟ کیا وہ خود عالم نہیں تھے؟ عالم تھے، لیکن جو استفتاء وہ اعلیٰ حضرت سے کر رہے تھے اس میں انہیں شک تھا، ڈاؤٹ تھا، تو وہ پھر اعلیٰ حضرت کو اپنا مرجع علم سمجھ کر، اپنا مرجع تحقیق اور مرجع یقین سمجھ کر
وہ اعلیٰ حضرت سے پوچھ رہے تھے. یعنی آپ اٹھائیں نا فتاوی رضویہ کو اٹھائیں، یعنی اپنے وقت کے علماء نے آپ سے سوال کیا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جن علماء نے اعلیٰ حضرت سے استفتاء کیا اور وہ اعلیٰ حضرت کے مستفتی بنے تو وہ اہل علم نہیں تھے؟ کیا جو وہ سوال کر رہے تھے اس سوال کا کوئی بھی جواب انہیں نہیں آ رہا تھا؟ آ رہا تھا ان کے ذہن میں، لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اعلیٰ حضرت انہیں خود سے بہتر ایک. تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.